من حرم زینت اللہ، یعنی اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں، اخرج لعبادہ، ان سے پوچھو کس نے اس کو حرام ٹھہرایا؟ حرام ہونے کی دلیل ہونی چاہیے، تمہارے پاس اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ تصویر کے معاملے میں اصل اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اس سے بتوں کی عبادت کا تصور ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ آپ نے ایک سمجھی ہے، نے ایک اصولی بحث اٹھائی ہے، اور اس اصولی بحث کو سورہ اعراف میں اٹھا کر اپنا پہلے زاویہ نظر واضح کیا ہے۔ یہی قرآن کا خاص اسلوب ہے، اور یہی چیز اس کو اس کمال پر پہنچاتی ہے کہ جس کے سامنے پھر انسان عاجز ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ 3 باتیں بیان کی، کیونکہ قرآن نے صریح نص سے یہ بات واضح کر دی، بالکل متعین کر دی ہے کہ دین میں حرمتیں اصل میں ہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں ان کی بنیاد بھی وہی پر ہے، اور ان کا وہی درجہ ہے جو قرآن مجید ہے۔ اس کو اچھائی کا ذکر کر کے یہ بات بیان کرے، اس نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ تمام زینت کی چیزیں، تمام جمالیات کی چیزیں اصلاً بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ حرمت کس بنیاد پر لاحق ہوتی ہے، اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید نے کہ حرمت کی یہ بنیادیں ہیں۔ سوال تو لازم پیدا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں اگر کوئی تصویر لگی ہوئی تھی تو اس میں تو شرک کا مطلب حضور کے اپنے گھر میں تو شرک کا امکان ہی پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں تو کیا آج دنیا سے شرک ختم ہو چکا ہے؟ آج ہندوستان میں مورتیوں کو نہیں پوجا جا رہا، تصاویر کے ذریعے سے پرستش نہیں ہو رہی، درختوں کی پوجا نہیں کی جا رہی، جب آج بھی ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ ہو رہی ہے جس کی اس دور میں تھی۔ اس اعتبار سے بھی تصویر کو ہمیں لامحالہ جو ہے وہ غلط قرار دینا پڑے گا۔ اب دوسری بات ہے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب روایات کو آپ جمع کرتے ہیں تو جگہ جگہ ان میں الفاظ آتے ہیں حاضر الصور تلک الصور، آپ عربی جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ تصویریں، اس نوعیت کی تصویریں، اس لیے یہ علی الاطلاق حرمت ہے ہی نہیں۔ انسان کی سوچ کی انٹلیکچوئل ایستھیٹک ڈیولپمنٹ کا انتہائی اہم طریقہ ہے، اور ان کے نقطہ نظر پر چلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے سماج کی جو ایستھیٹک اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے 1980 کی دہائی میں سمجھتا ہوں، اور ہو رہی ہے۔ تیمور آپ کی کہ عورت کا پبلک میں ہونا ہی ایک انڈیسنسی سمجھی جاتی ہے، تو جو انڈیسنسی کی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے وہ تو فرق چیز ہے، لیکن ایک پبلک اسٹینڈرڈ جو انڈیسنسی کا ہو سکتا ہے وہ کافی ویریبل ہے۔ آپ کمنٹس کے اوپر میں چاہوں گا ایک سیکنڈ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، میں کی بات جاننا چاہ رہے ہیں نا جی، آپ تو اس کا پھر جواب یہ نہیں دیتے نا، آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دیکھیں دوبارہ سے پہلے انہوں نے میری بات تصویر کی جھوٹ سے ملائی، اب انہوں نے میری بات گٹار بجانے کی جوئے اور شراب پینے سے ملائی۔ یہ ایک ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جو آرٹس اور ایستھیٹکس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے، ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہر حوالے سے ہوتی ہے۔ ہم کے اندر سے فنون لطیفہ کا احساس اور شعور ختم کر دیتے ہیں تو آپ محض ایک چیز نہیں نکالتے، آپ در حقیقت انسان کی لطیف حسیات کی نفی کر دیتے ہیں۔ یہ بھی استرار ہے، فائن آرٹس کی ڈیولپمنٹ ہمارے سماج کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ میں نے آج مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ پیغمبر کے حکم کا نام دین ہے، آپ فرما دیں کہ یہ بات دین ہے اور دین کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں، میں جسارت کیسے کر سکتا ہوں اس سے اختلاف کرنے کی؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی بات کا مدعا کیا ہے، آپ نے کیا بات کہی ہے کہ دین کی ایک ایک بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ سوال کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ دین کا کوئی جزوی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح عقلی اور فطری دلائل پر قائم نہیں کیا۔ کہتے ہیں قرآن مجید کوئی معمولی چیز ہے، وہ کہے گا کہ میں نے صرف یہی معاملہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کسی چیز کو پیش کر کے اس کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے وہ میزان ہے، فرقان ہے، یہ سب ہمارے فہم کا قصور ہے۔ سور کھاتے ہیں، اب ان کی فطرت اس بات سے انہیں نہیں روکتی کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، باوجود ہے کہ قرآن مجید میں صراحت سے اسے منع کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کی بنیاد بھی قرآن مجید میں ہونی چاہیے یا سنت رسول میں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جو قرآن مجید اور سنت متعین کر دے وہ اصل میں فطرت۔ یہ بڑا اچھا نقطہ ہے جی، میں چاہتا ہوں کہ قرآن السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار حاضر ہے۔ اس پروگرام میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے دینی افکار کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ملک کے ایک ممتاز محقق اور عالم ہیں۔ اس پروگرام کا موضوع اسلام اور فنون لطیفہ ہے۔ اس میں شریک گفتگو ہیں حافظ طاہر اسلام صاحب، تیمور الرحمان صاحب اور صدف عزیز صاحبہ۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے شرکاء کے آراء اور ان کے سوالات سے کریں گے، اور اس کے بعد پھر غامدی صاحب سے تفصیلی طور پر ان کے نقطہ نظر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی طاہر صاحب، مذہب اور فنون لطیفہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور عام خیال یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ فنون لطیفہ کی کوئی قسم ہو ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ مطلقاً حرام ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانی فطرت وہ ہے جسے اسلام انسان کی فطرت بتاتا ہے، لہٰذا وہ تمام امور جو انسانی فطرت میں آتے ہیں اور اسلام کی صریح تعلیمات سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے، ان کے اوپر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ مصوری کریں، اگر اس کے بارے میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو بالکل جائز ہے، علی الاطلاق جائز ہے، اسے کوئی بھی حرام نہیں کہہ سکتا۔ اسی طریقے سے موسیقی ہے، اگر اس کے بارے میں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے تو بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار کھیل ہیں، انسان کے ذوق جمال کے اظہار کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا مصوری میں جی کیا پابندی لگائی گئی؟ اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ احادیث اور قرآن مجید کی آیات اس کے بارے میں کیا تصور پیش کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ
शरीयत में हमें इस चीज़ से रोका गया है कि जो जानदार अशिया हैं उनकी तस्वीर से एहतराज़ किया जाए। जैसे सैयदना इब्न अब्बास के पास एक शख्स आया, उसने कहा जी मैं ये तस्वीरें बनाने का काम करता हूँ, तो इसके बारे में शरीयत की रहनुमाई क्या है? तो सैयदना इब्न अब्बास ने उससे ये कहा कि जानदार चीज़ों की अशिया न बनाया कर, बकिया चीज़ों की अशिया बनाना तेरे लिए बिल्कुल जायज़ है। आप ये बताइए कि वो आपके नज़दीक उसकी वो क्या इल्लत क्या है जिसकी बुनियाद पर ये हुक्म दिया गया, ताकि उसका इतलाक़ फिर करके बाकी लोग भी देख सकें कि क्या कुछ और चीज़ें भी ऐसी हैं कि जो उसी उसूल पर ममनू करार पाएंगी, और हमें इसको समझने में मदद मिले कि वो क्या चीज़ है जो इस्लाम अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है। देखिए, उसके बारे में जो आम तौर पे उसकी इल्लत बयान की जाती है, इल्लत नहीं उसे कहना चाहिए, उसकी एक जो तौजीह की जाती है, चूँकि इल्लत वहाँ पे मसला उठता है जहाँ पे आप हुक्म को किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना चाहें। जैसे शराब के अंदर असल इल्लत नशा है, अब जहाँ पे भी वो नशा पाया जाएगा वो चीज़ हराम होगी। तो तस्वीर में इल्लत क्या है, इसके बारे में बाज़ उलमा तो कहते हैं कि ये ताबुदी हुक्म है, यानी इसमें कोई इल्लत का मसला नहीं है, बस जानदार चीज़ को जब शरअ ने हराम करार, बुनियादी बात आप ये बता रहे हैं कि जानदार नहीं होना चाहिए जी। तो ये सैयदना इब्न अब्बास के हवाले से यही मिलता है। तैमूर, आप ज़ाहिर है सोशल साइंसेस के भी तालिब इल्म हैं, एंथ्रोपोलॉजी के भी तालिब इल्म हैं, आपको ये बात एक सोशल साइंटिस्ट की हैसियत से कैसे आप महसूस करते हैं कि इससे इंसानी अखलाकियात, इंसानी तमद्दुन, उसके अंदर क्या बेहतरी पैदा होती है? आसिफ, मेरा ख्याल है कि जो ट्रेडिशनल हमारे उलमा हैं उनके साथ जो मेरा ऑब्जेक्शन है उनकी सोच पर, वो ये है कि उन्होंने तकरीबन हर चीज़ को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल कर उसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में ये ताहिर साहब बात कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे या ये उसको वाज़े नहीं कर रहे कि उस वक़्त के मादी मारूज़ी हालात क्या थे जिसकी रोशनी में और वो फ़ैसले या वो चीज़ें या वो हदायत की गई, और मज़ीद ये कि उसका मकसद क्या था। मेरा ख्याल है कि अगर उस नुक्ता नज़र से हम इन चीज़ों को देखें, यानी कि हम इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक तारीख़ का एक साइंटिफिक, सोशल साइंटिफिक एनालिसिस करें और उसकी निगाह से देखें हम चीज़ों को, तो फिर हमें ये एहसास होता है, या मुझे कम से कम ये मेरा ये नुक्ता नज़र है कि जो चीज़ें वो हासिल करना चाह रहे थे, कभी कभार ऐसे महसूस होता है कि इनके नुक्ता नज़र पर चलने से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम बिल्कुल उसके उलट चीज़ हासिल करना शुरू कर देते। सो फॉर एग्जाम्पल लतीफ़ा की अगर आप कोई मिसाल दें, उसी पे वापस आते हैं, आइडोलेट्री का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसमें भी यही है कि देखें, बुत परस्ती, यानी बुत परस्ती को एक्चुअल जो जिस चीज़ से ऑब्जेक्शन है वो तो बुत परस्ती से ऑब्जेक्शन है कि, और मैं सो आई थिंक कि अगर कोई अगर फाइन आर्ट्स जो हैं वो इस ऑब्जेक्टिव से की जा रही हो कि बुत परस्ती को दोबारा से ज़िंदा किया जाए, तो फिर तो ऑब्जेक्शन जायज़ बनता है। मगर अगर उसका ऑब्जेक्ट ही कोई और है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं रहता। इसमें मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। ये बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी है, और मैं चाहूँगा कि सदफ़ भी इसमें अपने पर्सपेक्टिव का इजाफा करें, क्योंकि सदफ़ का ताल्लुक कानून से है। तो आप इसको कैसे, इस मामले को देखते हैं कि जो ये इस्लाम की पाबंदियाँ जिस तरह से ये बता रहे हैं? जिस तरह की, हाँ, ये एक्चुअली एक प्रिलिमिनरी पॉइंट जो मैं करना चाहूँगी, विच इज़ रिलेटेड टू जो तैमूर कह रहे थे कि ये जो आइडोलेट्री का कॉन्सेप्ट है या व्हाटएवर, कि एक वो एंड प्रोडक्ट का देख के इस तरह से परसीव करना है कि देयर इज़ द पोटेंशियल फॉर आइडोलेट्री उस चीज़ में, इज़ टू ऑल्सो प्रिक्लूड एक एक्नॉलेजमेंट कि जो एक्चुअली इबादत का एक तरीका होता है, उसमें नीयत भी इन्वॉल्व होती है, उसमें इंटेंशन इन्वॉल्व होती है, उसमें बहुत से प्रेपरेटरी एक्ट्स होते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वी डू थिंग्स प्रायर टू दैट, वी मेक स्पेस फॉर दैट। तो एक चीज़ जो हर चीज़ पे जिस पे हमारी नज़र पड़ती है, हम उसकी इबादत तो नहीं कर रहे होते ना, तो उसमें आई थिंक दैट इज़ ट्रू कि दैट ऑल्सो टचेज़ ऑन दिस फंडामेंटल इशू बिटवीन एक टेलियोलॉजिकल सेंस ऑफ एंड्स एंड हाउ टू स्ट्राइव फॉर दैम, मकासद को सामने रख। जी बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और गामदी साहब से भी पूछेंगे कि इस बारे में उनकी राय क्या है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. غامدی صاحب, ہمارے حاضرین کی یہاں پر گفتگو آپ نے سنی, آپ اپنی کیا رائے دیں گے فنون لطیفہ کے حوالے سے؟ پہلی بنیادی چیز جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ مذہب کا مسئلہ ہے, یا اس میں دین نے ہمیں کوئی ہدایت دی ہے, یا اللہ کے پیغمبر نے کسی چیز کی حلت حرمت کا کوئی فتویٰ صادر کیا ہے, تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے. اس معاملے میں ظاہر ہے اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں, میں اس بات کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوں. آپ کے سامنے بھی قرآن کی آیت ہے, آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, میرے سامنے بھی قرآن کی آیت ہے, میں بھی اس کو سمجھ رہا ہوں. آپ ایک حدیث سے استدلال کر رہے ہیں تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ استدلال آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. تو پہلا مسئلہ اس کے فہم کا ہے. اس معاملے میں میرا نقطہ نظر بھی یہی ہے, میں جب مذہبیات پر گفتگو کروں گا یا جب دین کا کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے بیٹھوں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے کیا بات کہی ہے. ان کی بات کو پہلے مجھے سمجھنا ہے, جاننا ہے. لیکن جب میں اس بات کو سمجھ لیتا ہوں تو اب تک کا میرا تجربہ تو یہی ہے کہ وہ بات عقل و فطرت کے آخری تقاضوں پر پوری اتر رہی ہوتی ہے. اس پر انگلی رکھ کے نہیں بتایا جا سکتا کہ اس میں کوئی غلطی ہے. وہ اگر اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے تو ہمیں اس اعتماد کے مقام پر کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم پوری انسانیت کو اسے سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں. مقاصد کو بھی دین خود بیان کر دیتا ہے. قرآن مجید نے مصوری کو بنایا ہے مسئلہ جی. قرآن نے ان چیزوں پر گفتگو کرنے کے بجائے اپنا بنیادی نقطہ نظر سورہ اعراف میں ایک جگہ بیان کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ نقطہ نظر کیا ہے. نہ وہ مصوری کو براہ راست زیر بحث لایا ہے, نہ وہ موسیقی کو براہ راست زیر بحث لایا ہے, نہ وہ شاعری کو براہ راست زیر بحث لایا ہے. فنون لطیفہ کی کسی چیز کو بھی اس نے براہ راست موضوع نہیں بنایا. اس نے کیا ہے, ایک خاص محل پیدا ہوا ہے اور اس خاص محل میں اس نے اپنا زاویہ نظر بتایا ہے, اور اس زاویہ نظر کو اس خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے کہ اس کی بنیاد واضح کی ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رویہ بتایا ہے, اس کو دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق کر کے دکھایا ہے, اور پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرمتوں کی بنیاد کس چیز پر رکھتا ہے. یعنی مذہب میں یہی چیز ہوتی ہے نا کہ موسیقی حرام ہے مثال کے طور پر, تصویر کشی حرام ہے مثال کے طور پر, فلاں چیز حرام ہے, فلاں چیز حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو تمہیں علماء بتاتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز ممنوع ہے, تو میرے ہاں اس کی بنیادیں کیا ہیں. میں کسی چیز کی حرمت کا فیصلہ کرتا ہوں تو کس بنیاد پہ کرتا ہوں, یا میں نے اگر کسی چیز کو ممنوع ٹھہرایا تو کس بنیاد پر ٹھہرایا ہے. اس کو موضوع بنا کے آپ حیران ہوں گے کہ نہایت خوبصورت گفتگو کی ہے قرآن مجید نے. ہمارے ہاں جو کہ عام طور پر مذہبی علماء کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے ہاں میزان اور فرقان کی حیثیت عملاً نہیں رکھتا. وہ اس کو بنیاد بنا کے دین کے ذخائر پر غور کرنے کی تربیت ہی نہیں پاتے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو زاویہ نظر ہے وہ ان کے سامنے متعین نہیں ہوتا, تو احکام بکھر جاتے ہیں. اور یہ زاویہ نظر جو ہے جو سورہ اعراف میں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا, یہ آپ کے نزدیک کیا متصادم ہے ان آراء سے کہ جن کی نمائندگی ابھی یقیناً متصادم ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیے قرآن مجید میں وہاں مسئلہ کیا زیر بحث آیا. یہ سورہ اعراف قرآن مجید کی 7ویں سورہ ہے, اور اس سورہ میں 31-32 آیات ہیں جن میں یہ موضوع بنا ہے. موضوع بننے کی ایک خاص تقریب ہوئی ہے. وہ یہ کہ جب قرآن آیا تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی صوفیانہ مذاہب کے کچھ اثرات موجود تھے. لوگ عریاں طواف کرتے تھے, لباس پہننے کو خاص طور پر عبادات کے موقع پر پسند نہیں کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ آپ جتنے زیادہ دنیا کی چیزوں اور علائشوں سے بالاتر ہو کر عبادت کریں گے اتنے ہی خدا کے زیادہ قریب ہوں گے. یہ مسئلہ ہے جس پر گفتگو شروع ہوئی ہے. قرآن مجید نے کہاں سے بات شروع کی؟ فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. آدم کے بیٹو تم اپنی زینتیں لے کر نماز اور عبادت کے لیے آیا کرو. تو زینت کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا. زینت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ سب چیزیں جو ضروریات سے زیادہ آگے بڑھ کر تزئین کا ذریعہ بنتی ہیں, آرائش کا ذریعہ بنتی ہے. یہ تزئین آرائش آپ کے لباس میں بھی نمایاں ہوتی ہے, یہ آپ کی گفتگو میں بھی نمایاں ہوتی ہے. یہ اگر ایک خاتون ہے تو آرائش جمال میں بھی نمایاں ہوتی ہے. یہ بناؤ سنگار اور زیورات میں بھی نمایاں ہوتی ہے. غرض یہ کہ اس کے نمایاں ہونے کے مختلف پہلو اور مظاہر ہیں جو آپ کو آپ کے پورے ماحول میں نظر آتے ہیں. اور قرآن مجید نے وہاں سے بات اٹھائی اور اس کے بعد یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ زینتیں تمہارے لیے اللہ کی پیدا کردہ زینتیں ہیں اور تم ان کا اہتمام کر کے عبادت کے لیے آؤ, بلکہ مزید کہا وَکُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی کوئی ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اور تمہیں ہر حال میں ان سے اجتناب کرنا ہے. کس چیز سے اجتناب کرنا ہے؟ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا, اسراف کا طریقہ اختیار نہ کرو. یعنی وہ چیزیں
جو حدود سے بڑھ گئی ہیں ان کے بارے میں متنبہ رہو. انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. یہاں سے تمہید اٹھائی ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کس زور کے ساتھ کہا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کے سامنے وہ صوفیانہ مذاہب بھی ہیں، یہ رویہ بھی ہے کہ فنون لطیفہ اور جمالیات کی چیزیں، اچھا لباس پہننا، آپ کا گھر اچھا ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی نشست اچھی ہو، جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ چونکہ عام طور پر مذہبی تاثرات میں اچھی نہیں سمجھی جاتی. یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے زینت کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. اور پھر دیکھیں پورے زور کے ساتھ کہتا ہے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان سے پوچھو تم میں سے کس نے یہ جسارت کی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی، اپنے بندوں کے لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام ٹھہراؤ. یعنی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے. کل من حرم زینت اللہ، یعنی اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں اخرج لعبادہ ہی. ان سے پوچھو کہ کس نے اس کو حرام ٹھہرایا. حرام ہونے کی دلیل ہونی چاہیے. تمہارے پاس اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اور بڑے زور کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے تو یہ اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. آپ دیکھیے مزید کیا کہا ہے. والطیبات من الرزق، یہ کھانے پینے کی چیزیں جن میں تنوع ہے، لذت ہے، ان میں سے بھی کوئی چیز ممنوع نہیں ہے. ان کے سارے طیبات بھی تمہارے لیے حلال ہیں. اور اس کے بعد اندازہ کیجئے کیا کہا. ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. میں نے تو یہ زینت کی ساری چیزیں اپنے نیک بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، میں نے ایمان والوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں اور دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں. ہاں قیامت کے بعد میں اس کو انہی کے لیے خاص کر دوں گا. یعنی یہاں تو میں نے اس کا موقع دیا ہے. اب دلچسپ بات دیکھیے نا، آپ اس آیت پہ غور کریں. صورتحال یہ تھی کہ اصل میں زینتیں دنیا کی اور دنیا کا لہو و لعب اور دنیا کی خوبصورتیاں یہ تو منکروں کے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. قرآن کہتا ہے میں نے تو اصل میں یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے پیدا کر رکھی ہوئی ہیں، اس سے ان کے فائدہ اٹھانے کے ساتھ منکرین بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور قیامت کے بعد میں اس کو ان کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ باقی سب کے لیے ممنوع قرار دے دوں گا. جیسے کچھ سوالات ہیں جو اسی نقطہ نظر کے بارے میں میں بھی کرنا چاہوں گا. پوری نہیں ہوئی. میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں قرآن کس خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے. جی اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ وہ آگے بڑھا ہے. یعنی پہلے اس نے یہ اصول بیان کیا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا نا کہ پھر حرام ہے کیا. تو اس کا جواب دیا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. ان لوگوں سے کہو خدا نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، حق تلفیوں کو حرام کیا ہے، والاسم والبغی بغیر الحق، سرکشی کو حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، بغیر کسی دلیل کے خدا کا شریک ٹھہرانے کو حرام کیا ہے. خدا نے الا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر جھوٹ باندھنے کو حرام کیا. حرام میں نے یہ چیزیں کی ہیں، میں نے تو کوئی زینتیں حرام نہیں کی. یہ قرآن مجید کا بیان ہے. پہلے آپ اس کو اصول کو دیکھیے کیا چیز ہے. اس میں دو باتیں قرآن نے واضح کر دی ہیں. ایک یہ کہ زینتوں کے بارے میں اور زینتوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ صوفیانہ مذاہب کے بالکل برعکس ہے. اور دوسرے یہ کہ حرمت کس چیز کی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے. غامدی صاحب آپ کی اسی بات کو جاری رکھتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. طاہر صاحب، غامدی صاحب کا نقطہ نظر آپ نے سنا. بات تو اس حد تک آپ بھی اس سے متفق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زینتوں کو حرام نہیں کیا اور اس کی جو بھی انسانی ضروریات ہیں اس کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے اس پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں. غامدی صاحب نے آیت میں اشارہ بھی کیا کہ پابندیوں میں مثال کے طور پر اسراف شامل ہے، فواحش شامل ہیں، بغاوت شامل ہے، شرک شامل ہے. یہ ان کی طرف غالباً ان کی بات سے کچھ اشارہ ملتا ہے. تو آپ ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ان کی بات سے آپ متفق ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ کے نزدیک آپ کی اپنی رائے کے مطابق جاندار کی تصویر میں اسراف یا فواحش یا شرک یا بغاوت کے کون سے پہلو ہیں کہ جو نظر آتے ہیں؟ اور براہ کرم اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بارے میں، کیونکہ یہ بحث کی جاتی ہے کہ آلات کے ساتھ موسیقی تو مطلقاً حرام ہے، تو اس میں بھی کیا یہ پہلو پائے جاتے ہیں یا آپ کے نزدیک ان کی حرمت کی وجہ ہی بالکل مختلف؟ دیکھیے، پہلی بات جو میں نے کی تھی اس کے حوالے سے اس کو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اس میں حکمت کی کوئی باس نہیں ہونی چاہیے. میں یہ نہیں عرض کر رہا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حکم کو اصل بنایا جائے اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، لیکن حکم کی بنیاد اس حکمت کو قرار نہ دیا جائے.
کیونکہ ایک حکمت آپ سمجھے ہیں، ممکن ہے اس میں آپ غلطی کریں، لیکن حکم تو بالکل واضح طور پہ موجود ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اسوہ ابراہیمی کی مثال بھی میں نے آپ کو دی۔ اس لیے اس بات میں بالکل یہ نہیں عرض کر رہا کہ حکمت اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن کیا آپ کی رائے یہ نہیں ہے کہ زینتیں اور اس طرح کی تمام آرائش کی چیزیں اصلاً تو مباح ہیں اور بلکہ شاید پسندیدہ ہیں؟ میں نے یہی عرض کیا کہ ان کے اندر کوئی غیر طیب چیز ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن ایک صریح طور پہ اگر کسی بات سے روک دیا گیا ہے تو اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ تعین میں غلطی کر سکتی ہے۔ اب اس کی مثال لیجئے، اسلام نے بہت ساری چیزوں کو کھانے میں حرام قرار دے دیا ہے، لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ اب ان کی فطرت آپ کہتے ہیں کہ مسخ ہو چکی ہے، قرآن ان کو غیر طیب بھی قرار دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فطرت کا تعین آپ کیسے کریں گے؟ ایک چیز کے بارے میں اگر قرآن و سنت کی نصوص موجود نہیں ہیں، ہدایات موجود نہیں ہیں، تو آپ کس طرح کریں گے؟ جیسے ابھی کہا گیا کہ تصویر کے معاملے میں اصل اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اس سے بتوں کی عبادت کا تصور ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ آپ نے ایک سمجھی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اب چونکہ تصویر کے ذریعے سے عبادت نہیں ہوتی اس لیے یہ جائز ہے۔ یہ آپ کا اپنا فہم ہے، اس کے اوپر آپ حکم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اس کو تفہیم کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی ہے؟ اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب یہ کہ کیا ہے، یہ ہے قابل غور بات کہ وہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس حکم کا براہ راست تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو اس کے اوپر پابندی ہے، یہ کہ قرآن میں موجود ہے، یہ احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی بات سے ان کو اصلاً تو اس پہ دیکھیے نا، جس گھر میں تصاویر، لیکن بہرحال جب خود نصوص کے اندر جس میں احادیث شامل ہیں اس کے اندر یہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اللہ کی پابندی کے بعد وہ کیا غیر طیب چیز نہیں بن جائے گی؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ پابندی لگائی بھی گئی ہے یا نہیں لگائی گئی۔ میں نے اسی لیے توجہ دلائی آپ کو کہ آپ دین کے احکام کی طرف اپروچ کیسے کریں گے، یعنی کیا اس طریقے سے اپروچ کریں گے کہ جو کچھ ہے اس کو ایک برابر کی سطح کے اوپر رکھ کر آپ اس سے احکام اخذ کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مسئلہ زیر بحث کے بارے میں قرآن نے کوئی بات کہی ہے۔ اگر تو قرآن مجید نے براہ راست موسیقی کے بارے میں یا شاعری کے بارے میں یا مصوری کے بارے میں کوئی حکم دے دیا ہوتا پھر تو کوئی بحث کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن قرآن مجید میں نے آپ سے عرض کیا کہ سرے سے یہ چیز موضوع بحث ہی نہیں بنی۔ لیکن حدیث میں تو آگے نا جی، میری گزارش سن لیجیے، براہ راست اس نے اس موضوع پر کوئی گفتگو ہی نہیں کی، تو ابھی قرآن زیر بحث ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے ان میں سے کسی چیز پر براہ راست کوئی حکم نہیں دیا، نہ اس کی نکیر کی ہے نہ اس کی نفی کی ہے۔ قرآن مجید نے ایک اصولی بحث اٹھائی ہے اور اس اصولی بحث کو سورہ اعراف میں اٹھا کر اپنا پہلے زاویہ نظر واضح کیا ہے۔ یہی قرآن کا خاص اسلوب ہے اور یہی چیز اس کو اس کمال پر پہنچاتی ہے کہ جس کے سامنے پھر انسان عاجز ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ 3 باتیں بیان کی۔ ایک بات یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ زینتوں کے بارے میں انسان سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، یہ بتایا کہ ان کی حرمت کا میلان جو لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات صوفیانہ نقطہ نظر پر زیادہ اپنے آپ کو منحصر کرنے کی وجہ سے وہ کتنا غلط رجحان ہے۔ پھر یہ بتایا کہ عبادات تک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ زینتوں کا اہتمام کریں، اور اس کے آخر میں جو بات کہی ہے اس کو آپ نے غالباً قابل توجہ نہیں سمجھا، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حرمت ہوتی کن چیزوں کی ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں آدمی عربیت سے اگر واقف ہو تو کل انما حرم ربی الفواحش، خدا نے صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ممانعت کی بنیاد کیا ہے۔ اب اس کے بعد پہلے ان چیزوں کو سمجھیے وہ کیا ہے۔ ان میں پہلی چیز جو ہے وہ فواحش ہے، ما ظہر منہا وما بطن، یعنی فحش چیزیں، خواہ وہ کھلی ہوں خواہ چھپی ہوں۔ ظاہر ہے کہ فحش کیا ہوتا ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں، اس سے میں بھی واقف ہوں۔ اگر آپ اس کی بالکل تعریف کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جنسی معاملات اور جنسی اعضاء کا بغیر کسی ضرورت کے افشا، یہ فحش بنا دیتا ہے کسی چیز کو۔ اب ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ اسم عربی زبان میں حق تلفی کو کہتے ہیں، یعنی عباد کے بندوں کے جو حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں جب آپ ان کو تلف کرتے ہیں تو یہ چیز خدا نے حرام قرار دی ہے۔ پھر تیسری بات اس میں یہ کہی ہے بلبغی بغیر الحق، یعنی آدمی سرکش ہو جائے۔ سرکشی یا جان کے خلاف ہوتی ہے یا مال کے خلاف ہوتی ہے یا آبرو کے خلاف ہوتی ہے، تو فرمایا یہ میں نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار نے ان سے کہو کہ یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں، اور شرک کو حرام قرار دیا ہے اور خدا پر افطرا باندھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ آخری بات بڑی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ کو دین کی کوئی بات کرنی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نسبت دے کر بیان کرنی ہے۔ آپ کہیں گے یہ خدا کا حکم ہے، تو
تو خدا پر جھوٹ باندھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے کسی چیز کو حلال قرار دینا ہے یا حرام قرار دینا ہے، حوصلے کے ساتھ پہلے اس کو سمجھو کہ وہ کیا چیز ہے، اور جب پورا اطمینان ہو جائے اس کے بعد یہ فتویٰ دو. یہ باتیں ہیں جو قرآن نے یہاں بیان کی ہیں. صرف اتنا نہیں بیان کیا کہ زینتوں کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ پورے دین میں حرمتوں کی بنیاد کیا ہے. اب میں ہر چیز کا جائزہ لوں گا اسی بنیاد پر کہ اگر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو کیا اس میں کوئی ان میں سے چیز پائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن نے صریح نص سے یہ بات واضح کر دی ہے، بالکل متعین کر دی ہے کہ دین میں حرمتیں اصل میں ہیں کیا. جی غامدی صاحب، اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صدف، میں چاہوں گا کہ آپ بھی ایک قانونی پرسپیکٹو بیچ میں لائیں اور یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں کیونکہ جذبات ہمارے بہت بھڑک جاتے ہیں اور بالعموم اس طرح کے مواقع پر لوگ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اقدام کر ڈالیں، تو اس حوالے سے اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مطلب اگر اسٹیٹ میں یہ ایک بحثیں چل رہی ہیں تو کس حد تک قانون یہ لیوریج دیتا ہے کہ اس میں لوگ خود اقدام کریں، یا اور اس کے بارے میں رول آف اسٹیٹ کیا ہونا چاہیے اور کس حد تک لوگوں کو جو ہے اس میں فریڈم ہونا چاہیے؟ بالکل، یہ بات میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے جاوید صاحب جب بول رہے تھے یا طاہر صاحب بھی جب بول رہے تھے تو لیگلی اس کو بولا جائے گا کہ یہ سورسز آف لا ہے نا، کہ اسلامک ٹیکسٹ ہے یا ایک کنٹیکسچولائز ویژن ہے اسلام کی، تو ان کو کیسے انکارپوریٹ کیا جائے کہ دس از ون سورس آف دا لا ان پاکستان اینڈ اے ویری امپورٹنٹ سورس آف دا لا ان پاکستان وچ ہیز دا پاور ٹو پریمپٹ ادر سورسز. Well, yes. At least so there is a possibility of that interpretation as well. لیکن وہ concurrent اور بھی sources ہیں law کے نا، تو ہماری جو fundamental rights ہیں، individual rights ہیں، یہ سارا کچھ ہے embedded ہے ہمارے constitutional structure میں، اور یہ چیزیں reconcile کرنا بھی ایک ضروری کام ہے. اب جو یہ fundamental rights کی بات آ جاتی ہے ایک لیول پہ، تو یہ argue کیا جاتا ہے کہ freedom of association, expression، یہ ساری چیزیں absolute rights ہیں، لیکن absolute rights تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتی ہے کہ انڈیویجول رائٹس ورسز کولیکٹیو رسپانسبلٹی یا ایک رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو دا کولیکٹیو باڈی. اس میں جو پرابلم ہوتی ہے، جو ایک ریکنسیلیشن کی بھی ایشو ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ اسلامک سورسز سے لے کے کچھ امپلانٹ کرنا چاہیں، جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ صرف ایک سیریز آف پروہیبیشنز، جو ایک پرسپیکٹو سے یہی نکلتا ہے نا کہ کچھ پروہیبیشنز ہیں جو ایبسولوٹ ہیں وہ ٹیکسچوئل بیسس پہ. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کمیونٹی کو اگر فیکٹر ان اصل میں نہیں کر رہے، کہ کمیونٹی اسٹینڈرڈز اسیس نہیں کرے، ایک وہ پالیسی فنکشن جو اسٹیٹ کا ہے جو رسپانسو ہونا چاہیے کہ ٹو این ایکچولی ایگزسٹنگ کمیونٹی، ناٹ ٹو این امیجنڈ کمیونٹی، ناٹ ٹو اے ہسٹوریکل کمیونٹی، جو اس وقت کی کمیونٹی ہے اور اس کے کیا نیڈز ہیں. اور وہ آئی تھنک جو جاوید صاحب کی باتیں تھیں کہ اینڈ ریزلٹس یا جو پروہیبیشنز ہیں اسلامکلی بھی، وہ ایک کنٹیکسچولائز پروہیبیشنز ہیں جو ہارم کے بیسس پہ میجر کیے جاتے ہیں نا ایک لیول پہ، کہ ان کا کچھ ہارم ہوتا ہے کہ whether or not what you would expect from the علماء، مطلب آپ علماء سے جو توقع کرتی ہیں یا اور بھی لوگوں سے جو اس ڈیبیٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ پھر اس کو پارلیمان میں لے کے جائیں اور وہاں پر بحث اور قانون بنایا جائے اور پھر اقدام کیا جائے. Is that what you're talking about? No, I wouldn't suggest at all in the realm of fine arts کہ there should be any parliamentary debate. اس میں تو یہ ہے اس میں نہیں ہونی چاہیے. ویل میرے اسمپشن میں تو یہ ہے کہ جب لمیٹیشنز لگائی جاتی ہیں وہ بہت ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں وہ لمیٹیشنز لگائی جانی چاہیے. جائے صاحب، یہ بھی ایک اور پہلو ہے کہ جو ہمارے بہت سے ایسے لوگ کہ جو سوشل سائنسز سے اور دوسرے ان متعلقہ فیلڈ سے آتے ہیں، یہاں تک کہ اکنامکس اور بزنس کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں آپ لوگوں نے ان چیزوں کو جن کو مسئلہ بنایا ہوا ہے، کیا یہ واقعی اتنے بڑے مسئلے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے اور پرابلمس ہیں. تو ان کی طرف آپ لوگوں کی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ ہر آدمی جو عاقل بالغ ہے کائنات کو دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، تمدنی ضروریات کو دیکھتا ہے، انسان کے مسائل کو دیکھتا ہے، وہ ایسی حساسیت کے ساتھ چیزوں کو دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں قرآن نے اسی سوال کا جواب دیا. یہ بتایا ہے قرآن مجید نے کہ کن چیزوں کی حرمت اور علت کے فیصلے کر رہے ہو. یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے.
تو یہاں سے بات شروع کی ہے، کل انما حرم ربی الفواحش. میں یہی تو بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے دین پر غور کریں گے تو تصویر ہی دوسری بنے گی. اب اس پر انگلی اٹھا کے مجھے بتائیے کہ قرآن نے حرمتوں کی جو بنیاد قائم کی ہے، اس میں آپ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کیا فواحش کی حرمت پر اعتراض ہے؟ حق تلفی کی حرمت پر اعتراض ہے؟ کیا آپ کو سرکشی کی حرمت پر اعتراض ہے؟ کیا شرک کی حرمت پر اعتراض ہے؟ قرآن نے یہ بنیادیں بیان کی ہیں. وہ یہ کہتا ہے میری ساری حرمتوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھو، یعنی جب میں کوئی حرمت بیان کرتا ہوں تو یہ ہیں وہ بنیادیں جس پر میں فیصلہ کرتا ہوں. جاوید صاحب اور باقی ہمارے حاضرین کے نقطہ نظر کی بنیاد پر آپ یہ کم از کم وضاحت کر دیجئے کہ ایک طرف تو جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان میں کیا پرابلم پیدا کرتی ہے جاندار کی تصویر، اور دوسری طرف کہ یہ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن بنیادوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان میں سے کون سی بنیاد پائی جاتی ہے؟ میں یہ گزارش کروں گا، دیکھیے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے اپروچ کا، پہلے میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا. میری رائے میں جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اسی طریقے سے سنت رسول بھی وحی ہے. ان ہوا الا وحی یوحی، نطق رسول کی قسم کھائی جا رہی ہے. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. اس لیے بنیادی اپروچ میں اگر یہ کہا جائے کہ احادیث کو نکال کے قرآن مجید کو سمجھا جائے، نہیں، ہم نکال نہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نقطہ نظر ہم نہیں. نکال نہیں رہے، اور میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں اسی کی وضاحت ایک یہ آپ کے اس وقت نہیں، وہ بنیادی اپروچ کی بات ہے نا، اس بنیادی اپروچ نہیں، ابھی بنیادی اپروچ کی ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کا نقطہ نظر حدیث پر ہی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. بنیادی اپروچ کی جس پہ جاوید صاحب نے 15-20 منٹ لگائے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کے اس کی روشنی میں دیگر چیزوں کو دیکھا جائے گا. اس میں فقہ، اجتہاد، حدیث تمام کو ایک درجے میں رکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی بنیاد بھی وہی پر ہے، اور ان کا وہی درجہ ہے جو قرآن مجید ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں حلت و حرمت کی نسبت رسول اکرم کی طرف کی گئی ہے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یہ اسی لیے یہ وضاحت ہم لے لیتے ہیں. جاوید صاحب کیا آپ حدیث کی نفی میں یہ بات کر رہے ہیں؟ اس کا سوال ہی نہیں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو دین کو سمجھنے سے جانا کہاں سے ہے، اچھا آپ کس دروازے سے داخل ہوں گے. یہ بتایا ہے میں نے آپ کو کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیں گے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کیا رہا ہے، اس کا زاویہ نظر کیا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اگر فنون لطیفہ کے بارے میں براہ راست کوئی حرمت و حلت کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اس نے متعین کر کے بتایا ہوتا کہ شاعری ممنوع ہے، اس نے متعین کر کے بتایا ہوتا مصوری ممنوع ہے، تو پھر تو ہم ان نصوص پر بات کرتے ہیں. لیکن طاہر صاحب کا تو نقطہ نظر یہ نا جی کہ حدیث نے بتایا ہے. جی میں بتاؤں گا کہ حدیث نے کیا بتایا ہے، یعنی یہ تو میں بتاؤں گا نا آپ کو کہ کیا بتایا ہے حدیث نے. میں پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. طاہر صاحب سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ جس طرح جاوید صاحب نے اپنی بات کے لیے ایک نص فراہم کی، قرآن مجید سے ایک ٹیکسٹ انہوں نے ہمیں پیش کر دیا، آپ حدیث میں سے اگر ہمیں برائے کرم وہ چیز اس کی نشاندہی کر دیں جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ جاندار کی تفسیر ممنوع ہے، تو شاید بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. تسریفو کی بات ہوئی نا، لا تسریفو، اگر وہاں پہ بات آئے گی تو پھر ہم اس کو اسراف میں دیکھیں گے. میرے خیال میں تو یہ بالکل اسراف میں آتا ہے. سوال یہ ہے نا کہ جاندار کی تصویر میں کیا اسراف ہے اصل میں؟ نہیں، اب وہاں پہ جاندار کی بات نہیں ہے، وہ تو میں نے آپ کو بنیاد ایک اور فراہم کی کہ آپ اس کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں، اس کو اس انداز سے بھی دیکھا جانا چاہیے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو سارے تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تصویر دیکھی تو آپ نے کہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ جس گھر میں تصاویر ہوں فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. اب نبی کریم کے گھرانے میں شرک کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہمارے نوٹ جو ہیں پھر وہ اس پہ تو تصویر ہے، کیا وہ بھی آپ کے نزدیک شرک کا امکان پیدا؟ دیکھیے میں یہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں شرک کا شائبہ نہیں بھی پایا جا رہا لیکن اگر اس کو بنیاد بنا کے حرام قرار دے دیا گیا ہے، اب حکم وہی چلے گا. اگر کسی جگہ وہ حکمت نہیں بھی پائی جا رہی، جیسے حج کے دوران رمل کا حکم دیا گیا ہے، چھوٹی سی مثال. اب وہ رمل کی حکمت یہ تھی کہ مشرکین کو یہ دکھایا جائے کہ جو مسلمان ہیں وہ کمزور نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں. نبی کریم نے کہا کہ تھوڑا سا اکڑ کے اور تھوڑا تیز چل کے دکھایا جائے. اب کہاں ہیں وہ مشرکین جو دیکھ رہے ہیں ہمارے حج کو؟ لیکن آج تک وہ برقرار ہے. ناظرین اسی بات کو جاری رکھیں گے، ایک مختصر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تیمور، آپ بھی ایک سوال شامل کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. ایک اور مثال ہمارے سامنے آتی جو کہ کنٹمپریری ایشو سے تعلق رکھتی، وہ یہ ہے کہ بہت سارے بل بورڈز پچھلے 5-10 سالوں کے اندر لاہور شہر میں لگ گئے ہیں. ایک ہم نے عجیب چیز دیکھی کہ جہاں پہ کسی عورت کی کوئی شکل نظر آئے تو وہاں پہ لوگوں نے کالک لے کے اس کے اوپر مارنی شروع کر دی. اب اس میں مجھے جو بات انٹرسٹنگ لگی وہ یہ تھی کہ اگر مردوں کی تصویریں تھیں اسی طرح ہی پروڈکٹ بیچنے کے لیے تو اس پہ کسی نے نہیں ماری، یا اگر کسی جانور کی تھی جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی جانور کو کسی بھی زندہ چیز کو کرنا ڈپکٹ کرنا وہ صحیح نہیں ہے، اس پہ بھی کسی نے نہیں ماری. مطلب خصوصی طور پر خواتین کے خلاف ایک رکھا گیا.
تو میں کہنے کو یہ ایک اور میں اس کو سمجھتا ہوں یہ بات بھی ہم اس کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں حضرات پہ اس پہ بعد میں تبصرہ کر لیں. جی جائز صاحب اپنی بات آپ ایکسپلین کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو حدیث کے حوالے سے طاہر صاحب نے بات کی ہے کہ اس میں ایک اصول یہ بھی سامنے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد پر مبنی کر کے ایک حکم دے دیا تو اگرچہ اب اس کا امکان نہ بھی موجود ہو بہرحال وہ حکم جاری رہے گا. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اب میں دین کے تمام احکام کو کیسے دیکھوں گا. یعنی مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید نے اپنی حرمتوں کی بنیاد واضح کر دی ہے. چنانچہ اب قرآن میں بھی جو حکم آئے گا تو میں اسی کی روشنی میں اس کے مقاصد کو سمجھوں گا, اسی کی روشنی میں اس کو متعین کروں گا. اور میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ قرآن مجید نے جتنی چیزوں کی حرمت بیان کی ہے وہ سب انہی کے تحت آ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے میں حدیث کو بھی دیکھوں گا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی فقیہ کا قول نہیں ہے, وہ اللہ کے پیغمبر کا قول ہے. اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قرآن نے مجھے بتایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. مجھے اس ہستی کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے, لیکن مجھے اس کو سمجھ کر سر تسلیم خم کرنا ہے کہ وہ حکم ہے کیا, آپ کیا فرما رہے ہیں. میں تو دیکھیے اب اتنی بحث کر رہے ہیں, میں نے ابھی اس سوال کو اٹھایا ہی نہیں ہے کہ مجھے مقصد سمجھنا ہے, مجھے حکمت سمجھنی ہے. میں کہتا ہوں مجھے حکم کیسے سمجھنا ہے. اصل میں میرا پورا اپروچ یہ ہے کہ پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ حکم ہے کیا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں قرآن مجید سے اصول سمجھوں گا, اب اس کے بعد میں حدیث کی طرف جاؤں گا, کیونکہ یہ بات میں نے واضح کر دی بار بار آپ کے سوالات کے جواب میں کہ اس معاملے میں قرآن مجید تو براہ راست بحث کر ہی نہیں رہا. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم ہی یہ نہیں ہے جو طاہر صاحب جی میں نے بالکل ابتدا میں واضح کر دیا تھا, حکم کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. مقصد یا علت یہ زیر بحث نہیں, یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. مقصد اور علت تو بعد میں زیر بحث ہے. آپ کے نزدیک کیا حکم ہے جی وہ, اور کس طرح اس کو وہی جو قرآن مجید نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نوعیت کی زینت کو ممنوع قرار نہیں دیا, خواہ وہ آواز کی زینت ہے, خواہ وہ آپ کے لباس کی زینت ہے, خواہ وہ آپ کے ماحول کی زینت ہے. یہ میں نے پوری بات آپ کو بیان کر دی ہے. یہ قرآن مجید کیا مصوری کا ذکر کر کے یہ بات بیان کرے, کیا شاعری کا ذکر کر کے یہ بات بیان کرے. اس نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ تمام زینت کی چیزیں, تمام جمالیات کی چیزیں اصلاً بالکل جائز ہیں. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ حرمت کس بنیاد پر لاحق ہوتی ہے. اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید نے کہ حرمت کی یہ بنیادیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی. چنانچہ اس چیز کا اطلاق اب قرآن کے سارے احکام پر بھی ہوگا. یہ فہم دین ہے, یعنی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں حکمت سے کسی چیز کو متعین کر رہا ہوں نا, یہ حدیث اور قرآن میں کسی فرق کی بنیاد ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا, اس کی روشنی میں خود قرآن کے احکام کو بھی سمجھا جائے گا اور اسی کی روشنی میں اب تمام روایات کو دیکھا جائے گا. ہوا یہ ہے کہ آپ نے اجزاء میں چیزوں کو لے لیا ہے. قرآن مجید آپ کو ایک کلیت کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ ہے طریقہ میرے احکام کو سمجھنے کا, اور میرے احکام ہی نہیں میرے رسول کے احکام کو بھی سمجھنے کا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی کہی ہیں, حدیث کے پورے ذخیرے میں جتنی چیزیں آئی ہیں اسی اصول پر سمجھی جائیں گی. یہ جو اصول ہے یہ اس امت کا مسلمہ اصول ہے کہ روایت میں ہمارے پاس جو چیز آتی ہے چونکہ وہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے آتی ہے, اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں فرمائی تھی, اس میں روایت بالمعنی بھی داخل ہو جاتی ہے. لہٰذا قرآن مجید میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا, وہاں آپ کے پاس جو بات بیان کی گئی ہے اس بات کے بارے میں اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کے جب آپ بات بیان کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر اتر کر کے وہ بات ہے کیا اصل میں. میں جب تصویر کی تمام روایات کو جمع کرتا ہوں, میں جب موسیقی سے متعلق تمام روایات کو جمع کرتا ہوں, وہ ٹھیک قرآن کے بیان کیے ہوئے اسی اصول کو بیان کر رہی ہیں. وہ ان کا اطلاق ہے, ان سے زائد کوئی چیز نہیں ہے. ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. یہ مسئلہ کسی حکم کے فہم کا ہے, نہ کہ کسی حکم کی تفریق کا ہے. اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے سر تسلیم خم. اللہ کے حکم میں اور اللہ کے پیغمبر کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر کا حکم مجھ تک روایات کے ذریعے سے پہنچا ہے. روایات کی تحقیق کروں گا نا, سند دیکھوں گا, یہ معلوم کروں گا کہ پہنچانے والا کون ہے. متن کو بھی دیکھوں گا, متن کے دیکھنے کے اصول خود محدثین نے بیان کیے ہیں. ان میں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا آپ کے نزدیک جن احادیث کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اپنے اصولوں کے مطابق اور محدثین کے اصولوں کے مطابق, اس میں یہ جاندار اور غیر جاندار کی تفریق نہیں کی گئی؟ ہرگز نہیں کی گئی. سیدنا عبداللہ بن عباس کے جس قول کا انہوں نے حوالہ دیا اس کی بھی توجیہ بالکل مختلف ہے, وہ بات ہی اور کہہ رہے ہیں. میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ بات کیا ہے. مسئلہ یہاں پر حکم کو نہ ماننے یا ماننے کا نہیں ہے, مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ حکم قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. مسئلہ یہ حکم کو سمجھا کیسے جائے گا. جیسا دیکھیں ایک سادہ سا سوال جو پیدا ہوتا ہے اب, کیونکہ آپ اپنے اصول میں ابھی بات بیان کی اور جس طرح انہوں نے تو باقاعدہ ایک حدیث کا حوالہ دے کر بات کی, یہ سوال تو لازماً پیدا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں اگر کوئی تصویر لگی ہوئی تھی تو اس میں تو شرک کا امکان, مطلب حضور کے اپنے گھر میں تو شرک کا امکان نہیں پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں پہ شرک ہونے لگ جاتا. روایت کو دیکھا جائے گا نا,
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ رات کے وقت تم لوگوں کو چاہیے کہ تم چراغ بجا کے سویا کرو. اب سوال یہ ہے کہ اس کو آپ دین کا حکم بنا دیں گے؟ حضور نے خود اس کی وجہ بیان کر دی کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ چراغ جل رہے ہوتے ہیں اور چوہا اس کا فتیلہ بعض اوقات ہاتھ میں منہ میں لے لیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے. تو اس کو آپ مستقل حکم سمجھ لیں گے, اس کی بنیاد پر دین طے کریں گے. تو حدیث میں آنے والی ہر چیز کو سمجھا جائے گا. میرے اور ان لوگوں کے درمیان اختلاف اس کا نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو اس سے کوئی انحراف کا تصور, میں تو اس کو ایمان کے خلاف سمجھتا ہوں. اس کو سمجھنا ہے بات کیا کہی گئی ہے, کس موقع کی ہے, کس محل کی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے تو اس کا محل اور اس کا موقع کیا ہے. آپ کے نزدیک یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک صاحب علم جو ہیں وہ بہرحال آپ کے یا پرانے علماء کے فہم سے اختلاف کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علماء, فقہاء, محدثین کی قرآنہ تقلید کی جائے. مقصود یہ ہے کہ 1500 برس سے قرآن مجید کے ایک حکم کا جو مدعا سمجھا جا رہا ہے, اور وہ حکم بھی ایسا کہ جو ہر انسان سے متعلق ہے کہ وہ اس پر عمل. غامدی. ناظرین, پچھلے پروگرام میں فنون لطیفہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جاوید صاحب, پچھلی مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ احادیث کے ذخیرے کو جیسے کہ آپ اپنے اصولوں کے مطابق دیکھتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں, ان کے تمام مجموعے کو سامنے رکھ کر جب آپ اس پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ اس میں سے یہ بات اخذ نہیں کرتے کہ ایک جاندار جو ہے اس کی تصویر جو ہے وہ ممنوع ہے اور غیر جاندار جو ہے اس کی تصویر جو ہے جائز ہے. اس کی کچھ وضاحت آپ. میں پہلی بات تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بات کہ جاندار کی تصویر ممنوع ہے اور غیر جاندار کی جائز ہے, یہ کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئی. یہ اصل میں سیدنا عبداللہ بن عباس کا استنباط ہے. یعنی یہ نہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طریقے سے کہی ہے, بلکہ جو بات روایت کے اندر ہے اگر اس سے ہی استنباط کرنا ہے تو اس میں تو سب سے بڑھ کر غیر جانبدار کی تصویر ممنوع قرار پا جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ یہ لوگ جو خدا کی تخلیق کے مشابہ تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بدترین عذاب دیا جائے گا. یہ کوئی ایک ذرہ تو بنا کے دکھائیں, فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوا شَيْئًا, یہ جو کا ایک دانہ تو بنا کر دکھائیں. ان میں سے کون سی چیز جاندار ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس کی بات نہیں سمجھی گئی. در حقیقت وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ تصویریں جن کے اندر روح مانی جاتی ہے, جن کو تم پرستش کے لیے بناتے ہو اور نافع اور زار سمجھتے ہو, اس طرح کی کوئی تصویر نہیں بنانی چاہیے. اس کو بالکل غلط سمجھ لیا گیا. ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس جگہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں وہاں مثال دے رہے ہیں ذرے کی اور جو کے دانے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی تصویریں بنا رہے تھے جن کو وہ نافع اور زار سمجھتے تھے, جن میں روح مانتے تھے, جن کی وہ پرستش کرتے تھے, جاندار ہی کے اندر ہوگی نا جی. ظاہر بات ہے جاندار کے اندر ہوگی, لیکن بے جان میں اگر روح مان لی جائے. آپ نے فرض کر لیجئے کہ ایک تصویر بنائی ہے اور اس تصویر کے بارے میں یہ خیال کیا آپ نے کہ اس تصویر کے ذریعے سے مجھے نفع پہنچے گا, اس تصویر کے ذریعے سے مجھے نقصان پہنچے گا. یعنی بے جان کی میں اگر اس تصویر کے سامنے سر بسجدہ ہوتا ہوں تو اس سے مجھے کسی کا التفات حاصل ہوگا. جس طرح مطلب یہ ہے کہ آپ اس درختوں کو زندہ سمجھ کے مان رہے, جیسے درختوں کی تصویریں ہیں. مثال کے طور پر پیپل کے بارے میں ہندوستان میں بہت سے لوگ وہی تصورات رکھتے ہیں جو تصورات عام طور پر اسلام کے بارے میں رکھے جاتے ہیں. تو ہر وہ چیز جس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی, یہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس آدمی کو توجہ دلائی ہے. یہ کہا ہے کہ ایسی چیزوں کی تصویریں بنا لو جن چیزوں کے بارے میں اس طرح کا کوئی تصور عرب میں نہیں پایا جاتا. ظاہر ہے کہ وہ اس آدمی کو عرب کے پس منظر میں بتا رہے ہیں. تو یہ پہلے اس بات کو آپ سمجھیے اچھی طرح سے, اور پھر اگلی بات میں آپ. جاوید صاحب اس بات کو جاری رکھتے ہیں. میں طاہر صاحب چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ تبصرہ کریں کہ جاوید صاحب کے نزدیک تو اصل میں غیر جاندار چیز بھی جو ہے اگر اس کے بارے میں یہ تصورات موجود ہوں کہ وہ نافع اور زار ہے اور اس سے شرک کے, تو اس کو بھی ممنوع کیا جا سکتا ہے. لیکن اس بنیاد کو اگر لیا جائے, میں شرک کی بنیاد کی نفی نہیں کر رہا. یہ بنیادیں ساری اس وقت موجود تھیں, وہ مورتیوں میں شرک ہوتا تھا, تصاویر میں ہوتا تھا, اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. میں نے پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ وہ حکم جو ہے وہ جاری رہے گا یا نہیں رہے گا. ایک تو وہ بنیاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی کو بنیاد بنایا جائے تو کیا آج دنیا سے شرک ختم ہو چکا ہے؟ آج ہندوستان میں مورتیوں کو نہیں پوجا جا رہا, تصاویر کے ذریعے سے پرستش نہیں ہو رہی, درختوں کی پوجا نہیں کی جا رہی. جب آج بھی ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ ہو رہی ہے جتنی اس دور میں تھی, اس اعتبار سے بھی تصویر کو ہمیں لامحالہ جو ہے وہ غلط قرار دینا پڑے گا. اب دوسری بات یہ کہ اس کی اجازت کیوں ہے, تو فہم صحابی جب اس پہ کسی بھی صحابی کا اختلاف سامنے نہیں آیا جو ابن عباس نے فتویٰ دیا ہے, تو اس کے اوپر ان کا اتفاق ہو گیا. لہذا صحابہ کرام کے اتفاق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت نے اس بات کو نہیں روکا. اگر یہ بھی اسی طرح سے حرام ہوتی تو دیگر صحابہ فوری اس پہ اعتراض کرتے کہ یہ بات نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کی گنجائش انہی چیزوں کے بارے میں ہے جن میں روح یا جان
اس طرح کی چیز نہیں ہے. دیگر چیزوں کے بارے میں دین کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بچا جائے. میں چاہوں گا کہ بنیادی دلیل کے اوپر کم از کم جائے صاحب اپنا تبصرہ بتایا ہے آپ کے سامنے، اس بات کی وضاحت کی ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو سامنے رکھا جائے گا نا. اب دیکھیے میں کیا کروں گا، میں یہ کروں گا کہ چونکہ روایات میں ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس کا سیاق سباق کیا تھا، پس منظر کیا تھا، کیا چیز زیر بحث تھی، یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوتا، تو تمام روایات کو جمع کروں گا. جب تمام روایات کو جمع کروں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ قرآن نے مجھے حرمتوں کی بنیادیں جو بیان کی ہیں کیا وہ یہاں پائی جاتی ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ان تمام روایات کو اگر جمع کریں، اور یہی حدیث کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے حدیث سے دین سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا، مسئلہ یہ ہے کہ کیسے سمجھنا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب روایات کو آپ جمع کرتے ہیں تو جگہ جگہ ان میں یہ الفاظ آتے ہیں، حاذہ الصور، تلک الصور. آپ عربی جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تصویریں، اس نوعیت کی تصویریں. اس لیے یہ علی الاطلاق حرمت ہے ہی نہیں، یہ در حقیقت ان تصویروں کی حرمت ہے جو اس وقت سامنے موجود ہیں. یہ تلک الصور ہیں، یہ حاذہ الصور ہیں. لہٰذا جب تمام روایات کو آپ جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ مشرکانہ پہلو موجود تھے. آپ عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہاں مشرکانہ تصویریں بنائی جاتی تھیں، اصنام بنائے جاتے تھے، اوثان بنائے جاتے تھے، انداد بنائے جاتے تھے. یہ تمام ان تصویروں کے بارے میں الفاظ عربی زبان میں بولے جاتے ہیں، یا ان مجسموں کے بارے میں جن کی لوگ پرستش کرتے تھے. یہ بالکل ایک عام چیز تھی. آپ نے اس سے پہلے ایک روایت کا ذکر کیا تھا، اس میں دوسری روایتوں میں صراحت موجود ہے کہ پردار گھوڑوں کی تصویریں تھیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لگی ہوئی تھیں. پردار گھوڑوں کے بارے میں عام طور پر اگر عرب کی تاریخ سے واقف ہیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فرشتوں کو لوگ پوچھتے تھے اور فرشتوں کی تصویریں بالعموم اسی طریقے سے بنائی جاتی تھیں. چنانچہ اس شائبے کو محسوس کر کے آپ نے اس کے بارے میں بھی تنقید کی. تو آپ سب روایات کو جب جمع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں خدا کی تخلیق کے مشابہ تخلیق بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا عکس بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صورت بناتے ہیں کہ جس کو نافع اور ضار سمجھتے ہیں، جس میں روح مانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا خدا سے تعلق ہے یا یہ ہمیں خدا کے قریب کر دے گی. یہ گویا اس کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر بنانا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم خدا تعالیٰ کے مقابلے میں کس طرح یہ معاملہ کر سکتے ہو؟ تم تو ایک ذرہ نہیں بنا سکتے، تم تو ایک جو کا دانہ نہیں بنا سکتے. یہ فہم حدیث ہے. اور جب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کس چیز کو ممنوع قرار دے رہے ہیں. یہ تو تصویر کا معاملہ ہوا. تیمور آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ویسٹ نے پچھلے 200 سالوں کے اندر زبردست ترقی کی اور انہوں نے تقریباً پوری دنیا پر ایک اپنا قبضہ جمایا، ایک جدید نوآبادیاتی نظام قائم کیا. تو ہمیں تمام ان آرٹس کو، ان چیزوں کو، ان تمام انٹلیکچول فارمز کو ماسٹر کر کے اور ان کو نئی شکل میں ڈھال کے، اس شکل میں نہیں جس شکل میں وہ ایک ڈومیننس کا باعث بنی، مگر اس شکل میں جس شکل میں وہ اس ڈومیننس کے خلاف جدوجہد کرنے میں ہماری مدد کریں، اس میں ہمیں لے کر آنا ہے. تو طاہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے اجتہاد کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹی وی پہ اب آیا جا سکتا ہے. مگر یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ کیوں نہیں اجتہاد کیا جا سکتا کہ جو فائن آرٹس ہیں، موسیقی ہے یا مصوری ہے یا اور کوئی آرٹ ہے، اس پہ کیوں نہیں اجتہاد اسی طرح کیا جا سکتا جس طرح ٹیلی ویژن پہ کیا؟ یہ میں چاہوں گا کہ اس کا مفصل جواب دیں. آپ کی بنیادی بات تو obviously یہی ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں محض لگژری نہیں رہیں بلکہ ایک نیسیسٹی بن گئی ہیں سروائیول اور پروگریس کے لیے. Not only that, یہ ایک انسان کی سوچ کی انٹلیکچول ایستھیٹک ڈیولپمنٹ کا انتہائی اہم طریقہ ہے، اور ان کے نقطہ نظر پر چلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے سماج کی جو ایستھیٹک اور انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے 1980 کی دہائی میں سمجھتا ہوں، اور ہو رہی ہے. تیمور آپ کی بات کو بھی جاری رکھتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا تفصیل کا تقاضا کرتی ہے، بلکہ اس پہ صدف کی بھی رائے میں لینا چاہوں گا اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ دونوں علماء کیا بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین، تیمور صاحب کی بات جاری تھی اور اس میں انہوں نے بہت سارے پرابلمز کی طرف اشارہ کیا. صدف آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ تیمور نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات اٹھائی تھی، وہ اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے عورتوں کے بل بورڈز ڈیفیس کیے جاتے ہیں، عورتوں کی شکلیں ڈیفیس کی جاتی ہیں جہاں پہ بھی ریپرزینٹڈ ہوں،
اس سے یہ بھی تو بندہ ڈیڈیوس کر سکتا ہے کہ عورت کا پبلک میں ہونا ہی ایک انڈیسنسی سمجھی جاتی ہے. تو جو انڈیسنسی کی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے وہ تو فرق چیز ہے, لیکن ایک پبلک اسٹینڈرڈ جو انڈیسنسی کا ہو سکتا ہے وہ کافی ویریبل ہے. آپ کمنٹس کے اوپر میں چاہوں گا کہ طاہر صاحب اپنے نقطہ نظر کو بیان کریں. میں گزارش کرنا چاہوں گا چیزوں کو جمع کر کے جاوید صاحب سے پوچھیں کہ کیا. بالکل صحیح ہے. دیکھیے اس کے بارے میں صرف اتنی بات ہے کہ اسلام کو کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے, یہ بات کئی مرتبہ دہرائی جا چکی ہے. مسئلہ جو ہمارا اسپیسیفک تصویر کے بارے میں چل رہا ہے اس کے بارے میں اب دین کی ایک ہدایت آئی کہ اس کے بارے میں یہ پابندی ہے, بات یہ ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر دین کو اعتراض کیوں ہے, یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال لوں, میں بالکل کیونکہ اگر جب یہ اس کا آپ صحیح تعین نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ غلط نتیجے پہ میں آپ کو ساری پوری بات بتا رہا ہوں. دیکھیے جھوٹ بولنا ہمارے دین کی روح سے حرام ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بیٹھے مذاق میں اگر ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں, اس سے نہ ان کو کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے, نہ مجھے ہو رہا ہے, نہ معاشرے کے کسی اور فرد کو ہو رہا ہے, آپ کیا اس جھوٹ کی اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ اپنے وسیع تر پہلو سے ایک مضر چیز ہے. اسی طریقے سے تصویر کے بے شمار مضر پہلو ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں. تصویر کو جھوٹ سے جوڑا, پہلی بات یہ غلط. دوسری بات یہ کہ اگر میرا دشمن مجھے پکڑ لے اور مجھے یہ کہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ملک کے یا تمہارے جو تحریک ہے اس کے راز کیا ہے, تو میں تو جھوٹ بولوں گا, میں کیوں سچ بولوں؟ اسی بات کی بات یہ ہے کہ کانٹیکسٹ میں اسی بات کی ایک بات ختم کرنے دیں. ہر کانٹیکسٹ میں کوئی بھی چیز جو ہے اس کو کانٹیکسٹ کے بغیر دیکھا جائے, حالات سے باہر نکال کر دیکھا جائے تو وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. بات مکمل میری کر لیں. جی آپ بات مکمل کیجئے, اگر فی نفسی اسی ٹاپک پہ آپ رہے نا. جی میں مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا, میں اسی کی طرف آ رہا تھا. جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک بندہ پکڑ کے مجبور کرتا ہے کہ وہ پوچھے, اب وہاں پہ جھوٹ بولنا ایتھکس کے دائرے میں نکل جاتے ہیں نا, وہ ایک اخلاقیات کا دائرہ ہے جس کو یونیورسلی مانا جاتا ہے. یہ چیزیں پیکیولر ہیں اسلام کے اندر. میں اسی کی مثال دے رہا ہوں. تو اگر آپ اسی کی مثال دے دیں کہ اس سے یہ نقصان پہنچتا ہے. نہیں, اب جیسے اب اگر تصویر ہماری کسی ناگزیر ضرورت کے لیے وہاں پہ یہ ہے کہ تصویر کا ہونا ضروری ہے, تو کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے گا کہ نہیں چونکہ دین میں حرام ہے اس لیے آپ نہ کریں. بالکل جائز ہے. اب دیکھیے حج کے جانے کے لیے مثلاً روپے میں کیا ضرورت ہے, آپ فرما دیجیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آج کے لیے پاسپورٹ میں ضروری ہے, کوئی عالم بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے. وہاں آپ کے نزدیک ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, ہونی چائی. اگر اس کی ایک ضرورت ہے تو واقعتاً ہونی چاہیے. لیکن اس سے کیا ہم یہ اصول اخذ کریں کہ معاشرتی ضرورت کے تحت حرمت جو ہے علت میں بدل جاتی ہے؟ ناگزیر ضرورت کے تحت اسے کہتے ہیں قانون اضطرار. جیسے کہ سور کا گوشت کھانا جائز نہیں, لیکن وہ تو بڑا غیر معمولی اضطرار ہوتا ہے. یا اضطرار کی پھر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, اس کا غیر معمولی کا یہ تو پھر صورتحال دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے اس تصویر کو ہم قانون اضطرار کی روح سے جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوگی بالکل جائز قرار دیا جائے گا, اور اہل علم میں سے کوئی بھی اس پہ انکار نہیں کرے گا. اور یہاں پہ مسئلہ یہی ہے, انہوں نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ ساری کی ساری اسی صورت میں آتی ہیں کہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو ایک بہت بڑا فائدہ رہ جائے گا. لہٰذا اس فائدے کو حاصل کرنے کے سوال کے حوالے سے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی آپ کے جواب میں, جو میں چاہوں گا جس کا جواب آپ بھی دیں, اور پھر اس کے بعد جاوید صاحب سے بھی چاہوں گا, کیونکہ وہ وضاحت مجھے ابھی نہیں ہوئی. جی, کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ تو آپ نے بتایا نا کہ کس صورت میں اس کا اضطرار پیدا ہو جائے گا تو ایک غلط چیز کو گوارا کیا جا سکتا ہے. یہ ایک الگ اصول ہے. اس میں غلطی ہے کیا جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے, فرد کو نقصان پہنچتا ہے, یہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں. اس میں اور خاص طور پر ایک منفی حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جی میرے نزدیک تو اصل میں اس کا ہونا اتنے فوائد پہنچاتا ہے. دیکھیے میں نے یہی کہا کہ اس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو ہونے سے جو فوائد ہیں اگر وہ ایسے ناگزیر ہیں ان کو حاصل کیا جائے گا. نہیں, نقصانات کیا ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. بات پھر وہیں آئے گی, کیا ان نقصان حکم کی بنیاد وہ نقصانات ہیں یا اصل حکم ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصل حکم ہے. مسلمان کی حیثیت سے میں پوچھوں گا تو آپ مجھے بتائیں گے نا. ہاں, فرق کی حیثیت میں اگر آپ اب وہ خارج میں کوئی کھڑا ہوا آدمی پوچھتا ہے, ہم مسلمان اس کو کیا جواب دیں اس بات کا؟ دیکھیے جزیات کے بارے میں اگر خارج سے کھڑا ہوا کو پوچھتا ہے تو اگر کسی جزی کے بارے میں وہ مطمئن نہیں بھی ہو پاتا تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اصل تو حکم ہے, اس کے بے شمار وہ نقصانات بھی موجود ہیں. شرک بھی ہو رہا ہے, ان میں اسراف بھی ہے, ان میں سفلی جذبات کے بھڑکنے کی بات بھی ہے. اس لیے تصویر میں آج بھی یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں نا کہ اس میں کون سی چیز پائی جاتی ہے, اسراف پایا جاتا ہے, ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. اگر دیکھیے یعنی وہ جو گھوڑے والی نے مثال دی, جو گھوڑا غازی چوک پر لگا ہوا تھا, اس سے آپ کے نزدیک شاید شرک ہو رہا تھا یا اسراف ہو رہا تھا؟ نہیں, میں تو اس کو اس لیے وہاں سے اکھاڑنا چاہوں گا کہ نبی کریم نے منع کیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ
اس میں اسراف بھی وہاں پہ پایا جا رہا ہے اس وقت. یہ اس کی اس وقت حکمت ہوگی کہ وہاں اسراف پایا جا رہا ہے, لیکن اکھاڑا کیوں جا رہا ہے کہ نبی کریم نے منع کیا. ٹھیک ہے, یہ تو بہت تنگ نظری میرا خیال ہے. دیکھیں آصف, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے گٹار بجانے کا بہت شوق ہے. میرے پاس ایک اسپینش گٹار ہے, میں کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں, میں بجاتا رہتا ہوں. میں پرفارمر نہیں ہوں, بس اپنی ہابی کے لیے اپنے کمرے میں بیٹھ کے خود بجاتا ہوں, اکیلا ہی ہوتا ہوں اکثر. ٹھیک ہے جی. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کہیں گے کہ دف بجایا جا سکتا ہے مگر اور کوئی انسٹرومنٹ نہیں بجایا جا سکتا. اب اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کیا اس میں شرک کیا, یا میں نے کیا اس میں کسی کو نقصان کیا؟ اب سائنٹسٹ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں یہ فائن آرٹس کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے, ان تمام چیزوں کے حوالے سے. ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر بچہ ہے اور وہ گرو کرتا ہے, سائیکالوجسٹ یہ آپ کو گرو کر رہا ہے, تو اس پیریڈ میں سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ میوزک سنتا ہے تو اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سٹیمولیٹ ہوتی ہے, میتھمیٹیکل ڈیولپمنٹ سٹیمولیٹ ہوتی ہے, ریلیکس کرنے کے لیے بہت ریلیکسنٹ بھی ہے. وہ میوزک جو ہے وہ اپنا مائنڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے, ریلیکس کرتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے, اور اس کو سیکھنے کا جو سکل ہے وہ ڈسپلن سکھاتی ہے. اسی طرح فائن آرٹس کو سیکھنے یا اس کو ڈیولپ کرنے وہ ڈسپلن نہیں. بات یہ ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اللہ نے فرمایا جوئے میں, شراب میں لوگوں کے لیے منافع ہے, خود قرآن کہہ رہا ہے. ایک سیکنڈ, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں ان کی بات سے جاننا چاہ رہے ہیں نا جی, آپ تو اس کا پھر جواب یہ نہیں دیتے نا, آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں آصف, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے دیکھیں دوبارہ سے پہلے انہوں نے میری بات تصویر کی جھوٹ سے ملائی, اب انہوں نے میری بات گٹار بجانے کی جوئے اور شراب پینے سے ملائی. اب دیکھیں, ایک ویل اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ الکوہول جو ہے وہ آپ کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے. ویل اسٹیبلشڈ بات ہے کہ جو جوا ہے وہ ایک ایڈکٹیو چیز ہے, اور وہ جو بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس کو نقصان, سماجی طور پر ان دونوں چیزوں کا نقصان پہنچتا ہے. ایک سیکنڈ میری بات ختم ہونے دیں پلیز. مگر یہ ایک ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جو آرٹس اور ایستھیٹکس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے, ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہر حوالے سے ہوتی ہے. الکوہل میں میں اگر استعمال کروں, اگر اس کو عقل کو نقصان نہ دے تو پھر جائز ہو جائے. جناب کاف سرپ کے اندر اس مقدار کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوتا اور اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. لہٰذا میں یہ کہوں گا گویا کہ شراب اتنی مقدار میں پی جا سکتی ہے جس سے نشہ نہ ہو. جی نہیں, آپ یہ لہٰذا شراب کا استعمال دوائی کے طور پر جہاں وہ تو استرار کی بات ہے نا, تو بس یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ بھی استرار ہے. فائن آرٹس کی ڈیولپمنٹ ہمارے سماج کے لیے ایک ضروری چیز ہے. میں نے آج تک گٹار نہیں بجائی, مجھے تو کچھ نہیں ہوا. یہ استرار نہیں ہے. آپ نے گٹار نہیں بجائی مگر آپ کیلیگرافی ضرور کرتے ہیں. آپ ٹھیک ہے اس پہ کیجئے جو تو اسی طرح اگر آپ کیلیگرافی کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں تو ایک یہ بھی قسم کی یہ اصل میں دیکھیں, اگر ہم فنون لطیفہ, کیونکہ موضوع فنون لطیفہ ہے تو ہم کیونکہ اس سے مثالوں میں بہت توسیع کر رہے ہیں اس کے اندر, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ دونوں کے نقطۂ نظر تو سامنے آ گئے ہیں. بریک کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ ایک جاج صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیا جائے, پھر دوبارہ اس پہ بحث کر لی جائے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. غامدی صاحب, آپ نے بات سنی ہمارے یہاں پارٹیسپنٹس کی, آپ اس بارے میں جو خاص طور پر تیمور اور صدف نے نقطہ اٹھایا ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ میرے خیال میں بالکل درست بات انہوں نے کہی ہے. میرے نقطہ نظر پر تو یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا. میں نے تو اسی لیے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے جب اس معاملے کو موضوع بنایا ہے تو دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ اس نے سب سے پہلی بات یہی کہی ہے. قرآن نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کہ یہ خدا ہے, اس نے زینتیں پیدا کی ہیں, اس نے جمالیات کا احساس پیدا کیا ہے, اس نے اس کی تسکین کے سامان پیدا کیے ہیں, تم میں سے اس کو حرام دینے والا کون ہے؟ سامنے تو آئے. تو قرآن مجید تو بات ہی یہاں سے شروع کر رہا ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کی فطرت کی تشکیل میں, انسان کے ماحول کی خوبصورتی میں, انسان کے مجموعی مزاج کی تخلیق کی فعالیت یا کریٹیو ایکٹیویٹی کو بلند کرنے کے لیے فنون لطیفہ غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے. میرا تو ذاتی احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی لوگ کیونکہ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے, یہی وجہ ہے کہ وہ لطافت, وہ محبت, وہ تعلق خاطر, وہ انسانوں کے ساتھ ایک غیر معمولی معاملہ
جو فی الواقع انسانیت کا شرف ہے، اس کی کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اگر کسی قوم کے اندر سے فنون لطیفہ کا احساس اور شعور ختم کر دیتے ہیں تو آپ محض ایک چیز نہیں نکالتے، آپ در حقیقت انسان کی لطیف حسیات کی نفی کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے شاعری ہو، ادب ہو، افسانہ ہو، ڈرامہ ہو، تمثیل ہو، اس نوعیت کی جتنی چیزیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ سب صرف ان حدود کے پابند رہنے چاہیے جن حدود کا میں نے آپ کے لیکن اس سامنے میں پھر وہ جو ذکر کیا۔ صدف نے سوال اٹھایا تھا جی، اور میرے خیال ہے تیمور نے بھی اس کی تائید کی تھی کہ بہرحال ایستھیٹکس کا دنیا کی بیشتر شاعری کی اصناف میں ایک بہت بڑا موضوع عورت رہا ہے، اور وہ ایستھیٹکس کا ایک سمبل رہی ہے، اس پہ تو آپ قدغن لگا دیتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی قدغن کبھی نہیں لگائی۔ میں آپ کو اس کی مثالیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حد سے دے دیتا ہوں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے قصائد تشبیب سے شروع ہوتے ہیں، یعنی ان کے ہاں ایک شاعری کی صنف موجود ہے نا، قصیدہ، تو قصیدہ ہمیشہ تشبیب سے شروع ہوتا ہے۔ تشبیب کیا ہوتی ہے؟ تشبیب میں آپ عورتوں کے بارے میں یا ان کے حسن و جمال کے بارے میں یا محبت کے احساسات کے بارے میں یا کسی دیار سے محبوب کے چلے جانے کے بارے میں پہلے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن حضور نے منع تو کیا تھا نا جی اس چیز سے کہ میری گزارش سن کسی لیجیے، خاص عورت، میری گزارش سن لیجیے۔ یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد گریز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ تشبیب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی رہی، یہ تشبیب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی ہو رہی تھی، یہ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی ہوتی رہی۔ آپ دیکھیں انہوں نے کس چیز پہ پابندی لگائی، یعنی جب یہ معاملہ سامنے آیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھیے کسی مخصوص اور متعین خاتون کا نام لے کر تشبیب نہ کی جائے۔ تو اس کے اندر تو اخلاقی کباہت موجود ہے، اس وجہ سے وہ بالکل ٹھیک دین کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، کعب بن زہیر کا جو مشہور قصیدہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قصیدہ پڑھا گیا ہے۔ ان کا وہ مشہور واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ بھاگ گئے تھے اور لوگوں نے ان کو توجہ دلائی کہ تم اگر حاضر ہو جاتے ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ فتح مکہ کے بعد وہ تشریف لائے، لوگوں کے ایما پر تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے قصیدہ پڑھا۔ یہ کعب بن زہیر کا یہ قصیدہ اب بھی آپ کے پاس موجود ہے، بانت سعاد کے نام سے یہ قصیدہ بیان ہوتا ہے۔ پہلا مصرع یہ ہے کہ بانت سعاد و قلب الیوم مبتول، یعنی سعاد چلی گئی۔ یہ دیکھیے اسی عرب تشبیب سے شروع ہو رہا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ آپ فرمائیں گے شاید آپ نے غور سے نہیں سنا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ایک مصرع تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک مصرع تھا کہ سیف من سیوف الہند مسلول، آپ تو ہندوستان کی تیغ برّاں ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں توجہ دلائی کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو، اس کو یوں کر لو سیف من سیوف اللہ مسلول، آپ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک کھلی تلوار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اس طرح کے لطیف احساسات پر کوئی پابندی نہیں لگائی، چونکہ سعاد اور سلیمہ یہ در حقیقت تصوراتی نام تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا۔ یہ قصائد بیان کیے گئے، پڑھے گئے، لیکن جب آپ نے کسی متعین خاتون کے بارے میں جو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، شاعری کرنا شروع کر دی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو روکا جائے گا۔ تو میرے نزدیک تو بالکل ٹھیک وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام نے اس سارے معاملے کو اپروچ کیا ہے۔ شاعری کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا عمر کی تو میں نے آپ کو مثال دے دی، ایک قصیدہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، وہ قصیدہ بالکل اسی اسلوب پر لکھا گیا تھا جو عربوں کا عام اسلوب تھا، اس کی ابتدا تشبیب سے ہوئی تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی تنقید کا لفظ نہیں کہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو اس مسئلے میں بھی جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کسی متعین خاتون کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کی جائے، ورنہ وہ چاہتے تو تشبیب کرنے ہی پر پابندی لگا دیتے۔ ہم نے کبھی گلستان بوستان سعدی نے لکھی ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہی، اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ آپ گلستان کو پڑھیے، اس پہ باب پنجم در عشق و جوانی ہے، اور ذرا آپ اس کے مندرجات کو دیکھیے، اس میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ وہ قراءت کے ذریعے میں یا دیکھیں گے، اس کی نوعیت دیکھیں گے کہ کیا معاملہ اس میں ہوا ہے کہ جس کے اوپر قراءت کا حکم بھی لگایا جائے، لیکن یہاں تو ابھی زیر بحث یہ ہے کہ کیا چیز مطلقاً ممنوع ہے۔ زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کس صورت میں ہم ممنوع قرار دے رہے ہیں، یہ ہے کہ نہیں تصویر بنائی نہیں جا سکتی۔ اور آپ دیکھیں اس میں پھر صورتحال کیا جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، وہ صورتحال یہ ہے کہ اب صرف اضطرار ہے جو اس کو حلال کرے گا۔ آپ جانتے ہیں اضطرار کیا چیز ہے؟ یعنی ہم قرآن مجید سے تو یہی سمجھے تھے کہ اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ یا آدمی کی جان جا رہی ہے، یا آدمی کا مال جا رہا ہے، یا آدمی کی آبرو جا رہی ہے، اس موقع کے اوپر اضطرار ہوا کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اب اضطرار کی صورت ہے کہ سیاسی لیڈر اگر علماء ہوں تو تصویر کھنچوانا اضطرار، مجلس منعقد ہو رہی ہے اور اس میں کیمرے والوں کو بلانا اضطرار، اخباروں میں بیان دینا، انٹرویو دینا اضطرار۔ میں آپ کو ایک ایک صاحب علم کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو تصویر کی مطلق حرمت کا فتویٰ دے گا۔ آپ ابھی چلے جائیں جا کیمرے سے تصویریں لینا چاہیں اور یہ کہہ دیں کہ میں فلاں پریس کا نمائندہ ہوں اور اخبار میں چھاپنے کے لیے آیا ہوں، کوئی انکار نہیں ہوگا۔ یہ کون سا اضطرار ہے؟ آپ نے جیب میں نوٹ رکھا تو اضطرار، آپ نے شناختی کارڈ بنوایا تو اضطرار۔ یعنی اضطرار کیا چیز ہے؟ کیا اس طریقے سے حرمتیں پامال ہوا کرتی ہیں؟ اور پھر اس کی مثال آپ کس چیز دیتے ہیں؟ جھوٹ سے۔ جھوٹ کا برائی ہونا انسانیت کے مسلمات میں سے،
آپ کس چیز کی مثال دیتے ہیں؟ فحش چیزوں کی، زنا کی، بدکاری کی. ان کا مسلمہ طور پر غلط ہونا ہر شخص کو معلوم ہے. آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ وجہ کیا ہے. میں نے آپ کو اسی لیے توجہ دلائی تھی ابتدا میں اور اصرار کیا تھا اس بات پر کہ ہم روایات پر اس وقت جائیں گے جب پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کس غیر معمولی طریقے سے اس سارے مسئلے پر گفتگو کریں. ناظرین اس کے بارے میں گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی جاوید صاحب، طاہر صاحب جو یہ فرما رہے تھے کہ جن چیزوں کا ذرا ہمیں نظر آتا ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے، وہ تو ہم بتا بھی سکتے ہیں، ایکسپلین بھی کرتے ہیں اور دنیا عام طور پر اس کو مانتی بھی ہے، لیکن بہت ساری دین کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں جب خود پیغمبر نے اطلاق کر کے بتا دیا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ زیر بحث نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ہم نقصان جو ہے کسی کو سمجھا پاتے ہیں نہیں سمجھا جاتے، کیونکہ پیغمبر کا اجتہاد بہرحال ایک اشارے کے حوالے سے تو وہ شریعت کا حصہ ہے. اور جب انہوں نے اطلاق کر کے بتا دیا کہ تصویر کی فلاں صورت جو ہے وہ ممنوع ہے یا میوزک کی فلاں صورت جو ممنوع ہے، میوزک کی کنڈمنیشن خود پیغمبر نے کر دی ہے، تو اس کے بعد یہ جس طرح ہم نماز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ 5 ہیں یا 6 ہیں یا 7 ہیں، یہ کیوں ہیں، اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے، بس پیغمبر کا فیصلہ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو عبادات کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا نوعیت ہے، لیکن یہاں تو قرآن مجید ہم کو بتا رہا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو مولانا کی بات پہ پیدا ہوتا ہے، میری بات پہ تو پیدا نہیں ہوتا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ قرآن نے وہ بنیادیں واضح کر دی ہیں جو میں دنیا کے ہر شخص کو سمجھا سکتا ہوں. میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز اس لیے حرام قرار دی گئی ہے، اس لیے ممنوع قرار دی گئی ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممنوع قرار کیا دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ تصویر میں آپ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ حاضر الصور ہیں، یہ تلک الصور ہیں. عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اب یہ تصویریں مطلق نہیں رہیں. آپ نے اشارہ کر کے بتایا یہ اس نوعیت کی تصویریں ہیں جس کو میں ممنوع قرار دے رہا ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم پلٹ کر آئیں گے اور دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی بنیادوں میں وہاں شرک موجود ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی فحش چیز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم بھی اطلاق کریں گے. اللہ کے پیغمبر نے بھی اطلاق کیا ہے. پہلے تو یہ ثابت کیجئے کہ اطلاق کس چیز پر کیا گیا ہے. اسی طرح کا معاملہ موسیقی کا ہے. کوئی ایک روایت بھی صحت کے معیار پر آخری درجے میں پوری نہیں اترتی. پہلے تو اسی چیز کو دیکھنا چاہیے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ ایک حرمت کی نسبت کرنے جا رہے ہیں تو آخری درجے میں اس چیز کو ثابت ہونا چاہیے. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے. بخاری کی ایک روایت جس کی بنیاد پر یہ ساری گفتگو کی جاتی ہے اس کو دیکھ لیجیے اس میں بات کیا کہی گئی ہے. اس میں کوئی باقاعدہ طریقے سے حرمت و حلت کو بیان ہی نہیں کیا جا رہا. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا جس میں یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، 4 چیزوں کا ذکر کر دیا ہے. اب ان 4 چیزوں کو آپ علل اطلاق لے لیں. ذرا سب سے پہلے اسی چیز کو لے لیں کہ شرمگاہوں کو لوگ حلال کر لیں گے. مجھے یہ بتائیں سب شرمگاہیں حرام ہیں؟ یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید نے کن کو حلال کیا ہے، کن کو حرام کیا ہے، کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں. تو میں نے یہ ایک مثال دی معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے آپ کو بات. اسی طرح سے میں ایک چیز کو دیکھوں گا. میں معازف کو بھی اسی طرح سے دیکھوں گا، میں ریشم کو بھی اسی طرح دیکھوں گا، میں شراب کو بھی اسی طرح دیکھوں گا، اور اس مجموعی پورے نظام کے اندر رکھ کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دین کی ایک ایک بات سمجھائی جا سکتی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ سوال کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ دین کا کوئی جزوی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح عقلی اور فطری دلائل پر قائم نہیں کیا. لیکن جو طاہر صاحب کا اضافی پہلو تھا، اور طاہر صاحب اس کی خود وضاحت کر دیں گے اگر میں اس میں کچھ کمی کرتا ہوں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اطلاق کر دیا یہ ایک بات ہے، جب پیغمبر نے اطلاق کر دیا تو کیا وہ خود ایک مطلق حکم نہیں بن جاتا؟ اس کا طاہر صاحب اس میں کوئی سوال میں کوئی اضافہ؟ میرے خیال میں جس آیت کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور ایک اور پہلو سے بھی ہونا چاہیے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا بہت گہرا تعلق اس کے ساتھ ہے. جی. جیسا کہ انہوں نے ابتدا میں واضح کیا کہ اصل میں عرب جو تھے وہ برہنہ ہو کے عبادت کرنے کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اصل میں نفی تو اس تصور کی جا رہی ہے. اس سے آگے بڑھ کر یہاں پہ موضوع بحث یہ نہیں ہے اس وقت کہ کیا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کی حلت و حرمت کی بات یہاں پہ ہے یا نہیں ہے. اس میں آگے اگرچہ یہ بتایا گیا اور حصر کے ساتھ بتایا گیا ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً. اب یہاں بھی حصر کے ساتھ 4 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. اگر اسی کو بنیاد بنا کے یہ کہا جائے کہ 4 چیزیں صرف حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ سوال لے لیتے ہیں. یہ جیسا ایک تو جو میں نے سوال کیا تھا انہی کے سوال کے امتداد میں کہ جب حضور نے کسی چیز کا اطلاق کر دیا تو وہ کیا مطلق نہیں رہے گی، اور دوسرا یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہاں جو انما ہے وہ حصر کے لیے نہیں ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن میں ملتی ہیں جس طرح کہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ آپ یہ کیا سوال اٹھا رہے ہیں. حضور نے اطلاق کیا ہے، درست فرمایا ہے، بالکل قرآن کے حدود میں کیا ہے، وہ مطلق حکم ہے.
آپ نے دیا ہے قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہے، اس پر بحث کہاں ہے؟ دیا کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان تصویروں کو ممنوع قرار دیا ہے جن میں شرک پایا جاتا تھا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس موسیقی کو ممنوع قرار دیا ہے جو لوگوں کے اندر فوش جذبات کے پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ آپ کا اختلاف فہم کا اختلاف ہے، یعنی آپ یہ بات عرض کر رہا حضور نے یہ بات یعنی زیر بحث کہی مسئلہ نہیں جو یہ آپ نہیں بیان ہے، اس کر رہے ہیں۔ اصولی سوال کو بار بار معلوم نہیں کیوں اٹھایا جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر کے حکم کا نام دین ہے، آپ فرما دیں کہ یہ بات دین ہے اور دین کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں، میں جسارت کیسے کر سکتا ہوں اس سے اختلاف کرنے کی؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی بات کا مدعا کیا ہے، آپ نے کیا بات کہی ہے، پیغمبر کی اور بات میں یہ آپ نے کیسے سمجھی؟ میں نے کیسے سمجھی؟ مجھے سمجھ نہیں ہے نا، تو میں قرآن مجید کو دیکھوں گا، میں ان تمام حدیث کو دیکھوں گا، میں ان کو جمع کروں گا، میں ان کا مدعا جاننے کی کوشش کروں گا، مجھے یہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، حدیثوں کے اوپر تبصرہ کر کے بتایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان حدیثوں کے اندر تو خود حضور فرما رہے ہیں کہ حاضر الصور تلک الصور، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے خود اس پہ تبصرہ کیا کہ یہ لوگ اصل میں خدا کی تخلیق کے مشابہ تخلیق کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدذوقی تھی جن لوگوں نے اس سے یہ مطلب لے لیا کہ ایک عکس بنانا خدا کی تخلیق کی مشابہت ہے، خدا تعالیٰ اس طرح تخلیق اور کرتا ہے۔ آیت کے حوالے سے جو ایک منٹ یہ دوسرا سوال بھی آپ کا پہلے مکمل کر لیں۔ آیت کے حوالے سے جو فرمایا کہ یہاں پر تو انما جو ہے اس کا سیاق سباق خود بتا رہا ہے، اگر آپ ہی کی اپروچ اختیار کر لی جائے تو اس کا سیاق سباق یہ بتا رہا ہے کہ ایک خاص پس منظر میں یہ بات کی گئی تھی، اور اس میں تو یہ انما جو ہے حصر کا جو معنی ہے، میں تو بہت وضاحت سے خود بتا چکا ہوں کہ یہاں سے بات شروع ہوئی، قرآن نے اس کو موضوع بنایا، موضوع بنا کر پہلے زینتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ میں نے یہ پیدا کس لیے کی ہیں، پھر یہ بتایا قیامت میں یہ اہل ایمان کو کیسے ملیں گی، پھر یہ بتایا کہ میرے ہاں حرمت و حلت کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں تو سیاق و سباق بالکل واضح طریقے سے ہر چیز کو متعین کر دیتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ایک دوسری جگہ پہ یہ بات بیان ہوئی، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اصل میں یہ بات سمجھنے میں وہاں بھی غلطی لگی، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کے بہت سے معاملات اور مقامات میں اس کی اصل حقیقت تسلیم نہیں کی گئی۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ فطرت کے اندر بہت سی چیزیں ممنوعات ہیں، بہت سے خبائث ہیں، ان کو تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اصول کے اوپر جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا وہ یہی چار ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ممنوع قرار نہیں دی۔ باقی ممنوعات آپ کے نزدیک وہاں بھی حصر ہی؟ وہاں بھی بالکل حصر ہے، میں نے اس پر لکھا ہے اپنی کتاب اصول و مبادی میں، اس کی تفصیل کی ہے۔ جن چیزوں کو اس کے خلاف قرار دیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایک کو لے کے بتایا ہے کہ وہ کس طرح اس کے تحت ہے۔ قرآن مجید کوئی معمولی چیز ہے، وہ کہے گا کہ میں نے صرف یہی معاملہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کسی چیز کو پیش کر کے اس کے حصر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے وہ میزان ہے، فرقان ہے، یہ سب ہمارے فہم کا قصور ہے۔ تو سوء فہم کو آذراہ کرم قرآن مجید کو باطل قرار دینے میں استعمال نہ کیجیے۔ قرآن بالکل واضح طریقے پر کہتا ہے کہ حرمتوں کی بنیاد یہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایک قرآن کے حکم کو لے لیجئے، وہ انہی چاروں چیزوں کے اوپر مشتمل آپ کو نظر آئے گا، اور ایک ایک حدیث کو لے لیجئے، وہ بھی یہی بتائے گی، یا وہ چیز فواحش سے متعلق ہوگی، یا شرک سے متعلق ہوگی، یا لوگوں کے خلاف کسی زیادتی سے متعلق ہوگی، یا حق تلفی سے متعلق ہوگی۔ اس بات کو جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جی طاہر صاحب، آپ کے سوال کے حوالے سے جو بات کی اس پر اگر آپ کوئی مزید بات کرنا چاہیں۔ دیکھیے، میں نے تو عرض کیا کہ قرآن مجید میں اب انہوں نے وہ جو حصر کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ اس کی بھی توجیحات دونوں طریقے پہ جب ہو سکتی ہیں تو پھر اس کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں گدھے کا ذکر نہیں حرمت کا، حدیث میں منع آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی ہم حرمت کی فہرست میں شامل کریں گے۔ اب یہ سوال کہ فطرت کی بات، یہ فطرت کی بات بالکل ایک ایسی ہے کہ جس کا کوئی اصول متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں ایسے ہیں جو سور کھاتے ہیں، اب ان کی فطرت اس بات سے انہیں نہیں روکتی کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، باوجود ہے کہ قرآن مجید میں صراحت سے اسے منع کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کی بنیاد بھی قرآن مجید میں ہونی چاہیے یا سنت رسول میں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جو قرآن مجید اور سنت متعین کر دے وہ اصل میں فطرت یہ بڑا اچھا نقطہ ہے جی، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت لازمن ہونی چاہیے۔ جائے صاحب جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ مثال تو کچھ عجیب سی ہے گدھے کی، لیکن ہماری روایت میں ہمیشہ سے اس کو حرام ہی سمجھا گیا ہے، یا اس کو کھایا نہیں جاتا، شرعی طور پر دینی طور پر اس کو اسی زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اگر حصر تھا اور اس میں حرمت جو ہے خور و نوش کی اس طرح سے کی گئی تھی، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بات یہ ہے کہ میرے لیے تو باعث تعجب ہے یہ بات کہ اس پر کوئی اتفاق و اجماع رہا ہے۔ اس پہ بہت پیسے ہیں، فقہاء کے بہت سے اختلافات ہیں، بعض لوگ اسے پسندیدگی میں ڈالتے ہیں، بعض ناپسندیدگی میں رکھتے ہیں، بعض لوگ اس کی حرمت کی صراحت کرتے ہیں۔ اس پر آپ دیکھیے تو صحیح کیا مباحث موجود ہیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی، اس وجہ سے ہم اصل میں سنی سنائی باتوں کو علی اطلاق بیان کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کی فطرت فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں، اور ان ناپسندیدہ چیزوں کو آپ چھوڑتے ہیں۔ جہاں پہ اشتباہ کا امکان تھا
اللہ تعالیٰ نے وہاں صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا گیا، یہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ میں خورونوش پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ میرے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں بھی نہایت عمدہ اصول دیا۔ اس نے کہا تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں۔ یہ اصولی بات کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ان خبائث کی تعین تو تم کر لو گے اپنے طریقے پر، ان 4 چیزوں میں اشتباہ پیدا ہو رہا تھا، اس کو ہم نے وحی کے ذریعے سے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا بیان۔ اب قرآن مجید کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب مغرب اور مشرق کے جو لوگ ہیں ان کے اگر اختلاف واقع ہو جاتا ہے کسی چیز پہ، ایک کہتا ہے کہ یہ خبیث ہے، ایک کہتا ہے یہ طیب ہے، تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ جن معاملات میں فیصلہ کرنا ضروری تھا خدا نے کر دیا، جن معاملات میں رہنمائی دینی تھی دے دی، باقی معاملات میں بحث جاری رہے گی۔ اگر قرآن کی بیان کردہ بات کے بارے میں 2 فقہا کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ فقہا کے حرمت علت میں کیا کیا اختلافات ہیں، تو یہ اختلافات اگر انسانوں کے درمیان بھی رہیں اور بحث ہوتی رہے تو کیا قیامت آ جائے گی اس پر؟ نہیں تو جو میرا خیال ہے جی یہ بات تو obviously بہت طویل اور مزید بحث کا تقاضا کرتی ہے، لیکن ہمارے سامنے کم از کم مختلف نقطہ نظر آئے صرف اتنی بات ہے کہ آیت کی جو وضاحت محترم غامدی صاحب نے کی ہے وہ بھی اجتہادی ہے، اس لیے کہ حدیث میں ایک بھی اشارہ ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم شرک کی وجہ سے کیا، وہ بھی ایک اجتہادی بنیاد ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اس پہ بھی مزید غور و فکر ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے مختصر جواب پھر اس سوال کا لے لیتے ہیں جی۔ ٹھیک جی جائے صاحب، آپ حدیث ساری کی ساری کسی نشست پہ لے آئیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اشارے تو ایک طرف ہے، صراحتیں موجود ہیں، یعنی ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ وہ کنیسہ کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں، وہ صلیب کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں، وہ سیدہ مریم کی تصویر کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں، وہ پردار فرشتوں کی تصاویر کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس وجہ سے حدیث کو پڑھنا چاہیے اس طرح جس طرح ان کو پڑھنے کا حق ہے۔ حدیث کا فہم قرآن کے فہم سے مشکل ہے، اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید میں تو نہ الفاظ کی بحث کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ کے الفاظ ہیں، سیاق سباق بالکل واضح ہوتا ہے۔ حدیث کو تمام کو آپ جمع کرتے ہیں، میں نے تو اس لیے بار بار آپ کو توجہ دلائی کہ وہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، ان کی نوعیت واضح کی جا رہی ہے۔ میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کو سمجھوں گا۔ میرے اور اصل میں روایتی علماء میں بنیادی فرق یہی ہے کہ میں حدیث کو ہر حال میں قرآن مجید کے تابع رکھوں گا اور قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھوں گا، قرآن کے دیے ہوئے فریم ورک کے اندر اس کو رکھوں گا، قرآن کے متعین کردہ حدود کے مطابق اس کا فہم متعین کروں گا۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہی صحیح طریقہ ہے اس کو سمجھنے۔ ناظرین، اس ساری گفتگو میں یہ تمام اختلافات بھی اور مختلف نقطہ نظر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔